لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قسم کی تفصیل بیان کی کہ دنیا کے اندر انسان کئی قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کھاتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور کوئی قسم ایسی ہوتی ہے کہ وہ انسان قسم کھاتا ہے اگر توڑے گا اس کے اوپر کفارہ آئے گا۔ تو اب بطور مسلمان کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، جس طریقے سے ہمیں باقی ضروریات کا پتہ ہو اس بات کا بھی پتہ ہو کہ کس قسم کے اوپر انسان سے مواخذہ کیا جائے گا۔ اب پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے باللغو فی ایمانکم، ان قسموں پر جو لغو ہے، بیہودہ قسمیں ہیں۔ اب وہ قسم کون سی ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان، آپ نے کئی بندے دیکھے ہوں گے کہ ان کی زبان کے اوپر یہ بات، کوئی بھی بات کرتے ہیں نا تقیہ کلام ہے ان کا، جی قسم ہے یہ ہو گیا، قسم ہے یہ ہو گیا۔ اب ارادتاً وہ قسم نہیں کھاتے، ہر وہ قسم جس کے اندر انسان کا ارادہ نہ ہو، بس ویسے زبان سے نکل گئی۔ جیسے عموماً لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی زبان کے اوپر قسم چڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور کوئی بھی وہ بات کرتے ہیں تو قسم کھا لیتے، قسم سے یہ ہوا، قسم سے یہ ہوا۔ اور دوسری یمین لغوہ یہ ہے کہ انسان کسی ماضی، کوئی زمانہ گزر گیا، کوئی کام ہوا تھا، کوئی واقعہ ہو گیا، اب انسان کے ذہن کے اندر ایک خاکہ موجود ہے کہ بھائی میں اس وقت موجود تھا جب یہ واقعہ ہوا تھا۔ اب جب یہ بیان کرتا ہے تو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ واقعہ اس طریقے سے دیکھا تھا۔ اب وہ زمانہ گزر گیا، لیکن جب اس واقعے کی تحقیق کی گئی تو وہ بالکل الٹ نکلا، اس نے جو بیان کیا تھا اس کے مخالف نکلا۔ لیکن اس بندے نے اپنے ذہن سے وہ بات ایسے سمجھی تھی کہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن اپنے طور پر اس کو تسلی تھی کہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں یہ واقعہ بالکل صحیح ہے۔ اب اس نے قسم کھا لی اس بات کے اوپر، تو یہ بھی یمین لغوہ ہے کہ اس کے اندر انسان کا جتنا اس کے پاس اختیار تھا اس نے وہ واقعہ بیان کیا، لیکن حقیقت کے اندر وہ واقعہ جھوٹا تھا، لیکن اس کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ سچا واقعہ ہے، قسم کھا کر اس کو بیان کر دیتا ہے۔ یہ دو صورتیں یمین لغوہ کی، ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، نہ دنیا کے اندر کوئی گناہ ہے اور نہ آخرت کے اندر اس انسان سے کوئی اس کے اوپر باز پرس ہوگی۔ اور دوسری صورت ہے یمین غموس کی، حدیث پاک کے اندر آتی ہے یمین غموس، یعنی ایسی قسم جو انسان کو غوطے کے اندر ڈال دے، جہنم کے غوطے کے اندر اس کو جہنم کے غوطے دیے جائیں گے جو یہ قسم اٹھائے گا۔ اب وہ قسم یہ وہ بھی ماضی کے اندر ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں یہ واقعہ غلط ہے، پتہ ہے اس کو کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، پہلی صورت کے اندر یہ تھی کہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ واقعہ سچا واقعہ ہے، لیکن جب حقیقت اس کی معلوم کی گئی تو وہ واقعہ جھوٹا تھا۔ یمین غموس اس قسم کو کہا جاتا ہے کہ انسان کسی ایسے واقعے کے اوپر قسم اٹھا لے جو واقعہ گزر چکا، لیکن اس بندے کو بھی پتہ ہے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ جھوٹ ہے، میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، تو اس بندے کے بارے میں دنیا کے اندر تو اس کا کوئی کفارہ نہیں سوائے اسی کے یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، ورنہ آخرت کے اندر اس بندے کو جہنم کے غوطے دیے جائیں گے۔ اور تیسری ہے قسم یمین منعقدہ، جو قسم لاگو ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ انسان آنے والے وقت کے لیے، جیسے انسان ابھی بیٹھا ہے وہ قسم اٹھا لے کہ بھائی اللہ کی قسم میں کل یہ کام نہیں کروں گا، آنے والے وقت کے بارے میں قسم اٹھاتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اب وہ قسم جو ہے نا وہ منعقد ہو جاتی ہے، اور اس قسم کا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کفارہ بھی رکھا ہے۔ بعض قسم ایسی ہے کہ انسان جیسے آنے والے وقت کے اندر قسم اٹھائے کہ میں جو ہے نا نماز نہیں پڑھوں گا، یا قسم اٹھاتا ہے کہ میں والدین کے ساتھ بات نہیں کروں گا، یا قسم اٹھاتا ہے کہ آج کے بعد میں بکری کا گوشت نہیں کھاؤں گا، یعنی وہ چیزیں کہ اگر انسان ان کے اوپر قسم اٹھائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ جیسے یہ گناہ کے اوپر قسم ہے کہ انسان کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، یا انسان یہ کہے کہ میں والدین کی خدمت نہیں کروں گا، استاد کی خدمت نہیں کروں گا، یا میں قرآن نہیں پڑھوں گا، یا روزہ نہیں رکھوں گا، نیکی کے کاموں کے اوپر قسم اٹھاتا ہے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس قسم کے بارے میں شریعت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ انسان فوراً اس قسم کو توڑ دے۔ یہ قسم توڑنا انسان کے اوپر فرض ہے، اس قسم کو دنیا کے اندر ہی توڑا جائے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس قسم کو توڑ دو۔
اور ایک قسم وہ ہے کہ انسان قسم کھا لیتا ہے کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، تو وہ قسم منعقد ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ اس قسم کی آپ حفاظت کرو۔ قسم کھانے کے ساتھ تو انسان کے اوپر کفارہ نہیں آتا، کفارہ آتا ہے قسم توڑنے کے اوپر۔ یہ تیسری صورت کے اندر کہ انسان آنے والے وقت کے لیے قسم اٹھا لے کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب اس میں سے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر انسان نیکی کے کاموں کے اوپر قسم اٹھا لے تو اس قسم کا توڑنا ضروری، شریعت اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کو توڑ دے۔ اور اگر قسم کھا لیتا ہے کہ میں کل یہ کام نہیں کروں گا، یا میں کوئی اور ایسا ہے کہ جس کے اندر انسان کو نیکی کے ساتھ وہ منسلک نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھوں گا یا قرآن نہیں پڑھوں گا، ویسے کسی اور کام کے اوپر قسم کھا لیتا ہے کہ آج کے بعد میں یہ کاروبار نہیں کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا، تو وہ قسم منعقد ہو جاتی ہے، اور اس کا کفارہ دنیا کے اندر اگر اس نے قسم توڑ دی تو اس کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا۔ اب پہلی صورت لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تم پر مواخذہ نہیں کرے گا باللغو فی ایمانکم، تمہاری ان قسموں کے بارے میں جو لغو قسم کی ہے، وہ دو قسم گزر چکی۔ ولاکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ کرے گا اس قسم کے اوپر کہ عقدتم الایمان، جس قسم کو تم نے مضبوط کر لیا۔ عقد کہتے ہیں نا، جیسے انسان نکاح کو بھی عقد کہا جاتا ہے، عقیدے کو بھی اسی وجہ سے عقیدہ کہا جاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا عقیدہ جوڑ لیتا ہے کہ میرا اللہ وہ ایک ہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اب یہ عقیدہ بھی اسی کے ساتھ ہے، اور ہماری زبان کے اندر اس کو کہا جاتا ہے گرہ لگا دینا۔ جس طریقے سے کسی انسان کی منگنی ہو جائے نا تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی گرہ لگ گئی ہے، فلاں لڑکی کی فلاں لڑکے کے ساتھ گرہ باندھ دی گئی ہے، یہ عقد، اسی کو عقد نکاح بھی کہا جاتا ہے۔ اب جو اس طریقے سے قسم مضبوط ہو جائے بما عقدتم الایمان، جیسے انسان گرہ لگا دیتا ہے اس طریقے سے وہ قسم مضبوط ہو جاتی ہے۔ فکفارتہ، اگر اس قسم کو توڑے گا تو اس کا کفارہ ہے اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اگر قسم کو توڑے گا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ من اوسط، اب کھانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، ایسا کھانا جو تم عام روٹین کے اندر گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس نے قسم توڑی ہے اور اس کے اوپر کوئی ایسا سخت اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ ایسا کھانا کھلا، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو عام تم گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہو اسی طریقے سے تم نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور یہ شرط ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اگر ایک ہی مسکین کو انسان بٹھا دے اور اس کے لیے آگے روٹی اور سالن رکھ دے کہ چلو 10 کی تعداد پوری ہو جائے گی، اس طریقے سے قسم پوری نہیں ہوگی، کفارہ پورا نہیں ہوگا۔ 10 مسکین ہوں گے یا ایک مسکین ہے اس کو 10 دن کھلائے، صبح و شام کا کھانا، دونوں وقت کا کھانا اس کو کھلانا ہوگا۔ ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، اور اگر کوئی انسان ایسا ہے جو کھانا نہیں کھلا سکتا، او کسوتہم، تو وہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔ کپڑوں کے اندر بھی اس کی تفصیل ہوگی کہ عام کپڑے، یہ نہیں ہے کہ آپ مہنگے سے مہنگا سوٹ اس کو پہنائے، بلکہ عام روٹین کے اندر جو کپڑا چلتا ہے، نہ اتنا سستا ہو نہ اتنا مہنگا ہو، اس طریقے سے وہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔ او تحریر رقبہ، اور تیسری صورت یہ ہے کہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا، تو او تحریر رقبہ، ایک غلام کو آزاد کرنا۔ آج کے دور کے اندر تو چونکہ غلام نہیں ہے، اب انسان کے اوپر 2 صورتیں یہ ہوں گی کہ یا کھانا کھلائے گا 10 مسکینوں کو، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے گا، یا اس کے لیے چوتھا حکم یہ ہے کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اور اگر انسان کھانا نہیں کھلا سکتا، کپڑے نہیں پہنا سکتا، غلام آزاد نہیں کر سکتا، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا، اور 3 دن کے روزے مسلسل پے در پے اکٹھے، یہ نہیں ہے کہ ایک روزہ آج رکھا، پھر مہینے کے بعد دوسرا روزہ رکھ لیا، پھر مہینے کے بعد تیسرا روزہ، روزے اکٹھے رکھنے پڑیں گے 3 روزے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم قسم اٹھاؤ، واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ پہلی صورت یہ کہ حفاظت کرو، اب قسم اٹھا لی ہے، اس قسم کے اوپر آپ پکے ہو جاؤ، اب اس کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ، اسی طریقے سے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، آیاتی ہی، اپنی نشانیاں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور یہ اس کا کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ قسم اٹھانے کے بعد اب واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں،
تو اس انسان کے لیے کتنی مشکل ہوتی۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا طریقہ بھی رکھ دیا کہ اگر بعض صورتوں کے اندر قسم توڑ دو اور بعض صورتوں کے اندر اگر قسم ٹوٹ گئی ہے تو اب اس کا حل یہ ہے کہ تم یہ کام کر لو، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تمہارا جو مواخذہ ہے وہ ختم فرما دیں گے۔